الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we welcome you to our program Prophetic Stories. اس پروگرام کے مختلف ایپیسوڈز میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات پیش کرنے کے بعد ربیع الاول کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ربیع الاول کی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت مبارکہ اور مبارک زندگی کے واقعات پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے۔ And today we will talk about the death of the mother of the last prophet sallallahu alaihi wasallam and the journey of the last prophet sallallahu alaihi wasallam to the country of Syria and the first marriage of the last prophet sallallahu alaihi wasallam with Khadija radiyallahu ta'ala anha. آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے یا رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئیں۔ ناظرین، اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بانڈ سرونٹ یعنی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ناظرین، یہ لوگ جب قبر مبارک کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ابوا تھا۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا اور اب 6 برس کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دادا عبد المطلب کے یہاں لے کر آئیں اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے یہاں ہوئی۔ پھر 2 سال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے گرویدہ ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ ناظرین، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے یعنی کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دور جانے نہ دیتے۔ ہر وقت وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اپنے ساتھ ہی رکھتے، سفر پہ جاتے تو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے بھی اپنے قریب ہی تھے۔ ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 ایئرز تھی تو آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو تجارت کی غرض سے ملک شام سفر کرنا تھا تو آپ کے چچا ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ناظرین، وہاں پر ایک جگہ ان لوگوں کا قیام ہوا تو بحیرہ راہب نامی ایک شخص تھا جس سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی
بحیرہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، بحیرہ راہب نے تورات اور انجیل پڑھی ہوئی تھی، اس کا علم رکھتا تھا، تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب نشانیاں دیکھیں جو اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں۔ تو بحیرہ راہب نے آپ کے چچا یعنی ابو طالب کو بتایا کہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور انہیں اللہ پاک نے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، کیونکہ یہودی آپ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن ہیں اور یقیناً وہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کے قافلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنا مال وغیرہ یہیں فروخت کریں اور یہیں سے واپس چلے جائیں۔ آگے جائیں گے تو آپ علیہ السلام کے لیے اور قافلے والوں کے لیے کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس راہب کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے آگے کا سفر اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنا تمام تجارتی سامان وہیں فروخت کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر وہاں سے تشریف لے آئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بحیرہ راہب نے بہت ہی ادب بھی کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر سفر کا توشہ بھی پیش کیا۔ جی ہاں ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر تورات اور انجیل میں بھی تھا کہ جن لوگوں نے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا ہوا تھا وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت بڑی بزنس وومن اور ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان ملک شام لے جایا کرے اور اسے وہاں فروخت کیا کرے۔ ناظرین، اس وقت عرب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امانت دار کوئی شخص نہ تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ مکے کے اندر سب سے زیادہ امانت دار ہیں جو میں نے سنا ہے، تو اگر آپ میرا قافلہ ملک شام لے جایا کریں اور میرا سامان وہاں فروخت کیا کریں تو میں آپ علیہ السلام کو اس سے زیادہ منافع دوں گی، اس سے زیادہ اجرت دوں گی جو میں دوسروں کو دیا کرتی ہوں، کیونکہ آپ سے زیادہ امانت دار اس وقت کوئی اور شخص نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرز تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر ایکسیپٹ کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر ملک شام سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک بہت ہی با اعتبار خادم یعنی میسرہ کو آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں اور سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ناظرین، جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو وہاں میسرہ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی۔ میسرہ اس سے پہلے سے جانتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ شخص تھا جو دیگر آسمانی کتابوں کا بھی علم رکھا کرتا تھا۔ ناظرین، اس شخص نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، مکے میں ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، تو اسی لیے ان کا نام محمد اور ان کا لقب امین ہے۔ ناظرین، میسرہ کی جب وہ یہ باتیں اس شخص نے سنی تو ناظرین اس شخص نے میسرہ سے کہا کہ ان کے اندر میں وہ تمام نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ تو اس شخص نے یہ آرزو کی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے اور میں ان کی خوب خدمت کرتا اور ان کے ساتھ رہتا اور ان کے لیے دین کا کام کرتا۔ ناظرین، پھر اس شخص نے میسرہ سے کہا کہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ ان کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، اور جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو ان پر ایمان لانا اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سفر سے واپسی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے منتظر تھی کہ وہ قافلے کو آتا دیکھیں۔ ناظرین، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا کی نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک منظر دیکھا کہ فرشتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا بادل بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو کچھ دن گزر گئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے با اعتبار غلام میسرہ کو بلایا اور اس سے اس بات کا تذکرہ کیا تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ منظر آپ نے تو صرف واپسی پہ دیکھا، میں تو پورا راستہ یہ منظر دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو بادل آپ علیہ السلام پر سایہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں سن کر اور وہ روحانی منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا جائے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی میں یہ ڈسکس کیا تو فیملی والوں نے سب نے یہی کہا کہ مکے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ امانت دار، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک دامن کوئی اور عورت نہیں ہے، لہٰذا سب نے یہ رشتہ ایکسیپٹ کیا اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ Dear viewers, now I'm going to tell you some information and the excellence of خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں ناظرین، اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک خدیجہ بنت خویلد ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ ناظرین، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لقب کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب مبارک طاہرہ ہے، اور اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کی بات کریں تو آپ کی کنیت ام القاسم ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوں گی، تو آپ ان سے ان کے رب کی طرف سے سلام کیجئے گا اور میری طرف سے بھی سلام عرض کیجئے گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت مدد کی، یعنی کہ دین اسلام کو پھیلانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال بھی پیش کیا اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی خدمت کرتی رہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی معاملات میں اور گھر گھرستی میں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ ناظرین، جب بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور امہات المؤمنین کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر پہلو میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیشہ چاہے معاملہ بزنس کا ہو، چاہے معاملہ فیملی کا ہو، چاہے معاملہ بچوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ امانت داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھتے ہوئے تمام معاملات کو سر انجام دینا چاہیے، اور یہی چیزیں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں امید کرتا ہوں آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں امانت داری کے ساتھ تمام معاملات کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، we will meet again inshallah
انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مزید جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور مزید تفصیلی انفارمیشن کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.